Assalamu alaikum everyone. I'm Taiba Malik. I am currently working as a content writer and learning digital marketing. ہمارے آج کے گیسٹ جو ہیں وہ محمد لیاقت قریشی ہیں جو کہ سی ای او ہیں دہلیز ڈاٹ پی کے اور یہ ایک شاپنگ برانڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، ای کامرس پلیٹ فارم ہے اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. تو میں ان کو کہوں گی کہ یہ اپنا سیشن شروع کریں. تو میں شروع کرنے سے پہلے میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ پاکستان میں ای کامرس ہم کس طرح سٹارٹ کریں؟ جی سر، اوور ٹو یو. جی طیبہ، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی، عثمان صاحب کا بھی، اور آپ کی انٹائر ٹیم کا. آپ لوگوں نے مجھے ای کامرس کا جو لائیو سیشن ہو رہا ہے اور جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا اور بولنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب. اچھا طیبہ، آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں. میرا نام لیاقت قریشی ہے اور میں دہلیز ڈاٹ پی کے کا سی ای او ہوں. دہلیز ڈاٹ پی کے پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہی ہے اور پراپر اس کی جو لانچنگ تھی وہ ہم نے جنوری 2019 میں سٹارٹ کی تھی اسلام آباد سے. تو یہ ایک فل فلیج جو ہے نا، یہ رجسٹر کمپنی ہے اور ایمرجنگ برانڈ ہے. مطلب یہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ پلیس ہے پاکستان میں. ہماری www.dehleez.pk DEHLEZ ویب سائٹ ہے، پراپر فنکشنل ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی ہم پریزنس رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو ایپ ہے وہ بھی ورکنگ میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ جو ہے نا دہلیز ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے مطلب خریداری بھی کر سکتے ہیں، بائی بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک رننگ برانڈ ہے لیکن یہ ایک نیو برانڈ ہے. یو کین سے اٹ ایس ایم اے کمپنی. مطلب ابھی ایک بڑا برانڈ نہیں ہے، چھوٹا برانڈ ہے، لیکن ہم بڑے ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سون یہ تو آپ کا کوسچن یہ تھا جی کہ پاکستان میں ای کامرس کو کیسے شروع کیا جائے. تو زبردست کوسچن ہے آپ کا. اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں جس میں جواب دیا جا سکتا ہے. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم کام کیسے شروع کریں اور ای کامرس ہے کیا. تو وہ جو بیسک چیزیں اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. اب الحمدللہ پاکستان میں آفٹر کرونا یہ کنسیپٹ کافی کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ ای کامرس کیا ہے. تو اس کا جو اگلا وے ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ یہ سٹارٹ کیسے کیا جائے. تو سٹارٹ کرنے کا اس کا جو پراپر وے ہے وہ یہ ہے جی کہ سب سے پہلے آپ ایک نام سوچیں اپنی کمپنی کا، اپنے برانڈ کا. ایک آپ نام سوچیں، ڈیفائن کریں، اور نام رکھنے کے بعد اس کو آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے اس نام کو رجسٹر کریں. ایسی سی پی سے جو ہے نا کمپنی کو پراپر رجسٹر کرائیں. رجسٹریشن کے بعد آپ کا جو بھی آپ نے کمپنی کا نام رکھا ہے، اس کا جو آپ نے لوگو ڈیزائن کیا ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے لوگو کو، اپنے ٹریڈ مارک کو، ایک اور ادارہ ہے آئی پی، تو وہاں سے آپ اس کو رجسٹر کرائیں. تو جب آپ کی کمپنی فل فلیج ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک رجسٹر کمپنی بن جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ اپنا ایک چھوٹا سا آفس بلڈ کریں یا گھر سے ہی اس کو سٹارٹ کریں، اور ساتھ اپنی ٹیم بھی ہائر کریں. اور پھر اس کا جو دیکھیں، یہ تو ایک لیگل چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے، لیگل اسپیکٹس میں آپ نے کمپنی بنا لی، اب اپنے کام کرنا ہے. اب لیگل چیزوں سے پیسہ تو نہیں آتا، وہ تو آپ کے بزنس کو لیگل شیپ دیتی ہیں. تو انکم کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ. وہ چھوٹی سی سائٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی سائٹ بھی ہو سکتی ہے. تو جب آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی، پھر وہاں پہ آپ نے مطلب کیا کرنا ہے، پروڈکٹ اینڈ لسٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے، اس کو مارکیٹ کرنا ہے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کو مینیج کرنا ہے بیک اینڈ پہ. آپ نے آرڈر مینیج کیسے کرنے ہیں، ڈیلیوری کیسے کرنی ہے. تو یہ ایک ساری جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ہے. تو اس طرح آپ کی کمپنی کھڑی کی جا سکتی ہے. مطلب ایسے جو ہے یہ پاکستان میں یا کہیں بھی بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے ای کامرس کا. تو یہ اس کا پراپر ایک لیگل وے ہے. باقی 2-3 طریقے اور بھی ہیں، چونکہ ابھی ٹائم شارٹ ہے، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو یہ سب سے جو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا ایک برانڈ ڈیزائن کریں، اس کو اپنے بجٹ کے مطابق. اگر آپ کا بجٹ اسٹرانگ ہے تو آپ بڑے لیول پہ اس کو لے کے چلیں سٹارٹ سے ہی، اور اگر بجٹ آپ کا مطلب کم ہے تو آپ اس کو چھوٹے لیول پہ لے کے چلیں. لیکن آہستہ آہستہ آپ کا برانڈ بھی بلڈ ہو جائے گا، آپ کی کمپنی بھی بلڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور مارکیٹ بھی بن جائے گی، آرڈر بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کا ایک نیشنل برانڈ پہلے بن جائے گا، پھر آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں.
تو مطلب دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں بنی, ٹھیک ہے, اس کو ٹائم لگا, ٹائم کے بعد آج وہ بڑے بڑے برانڈ ہیں, تو جس میں آپ بڑی بڑی کمپنیوں کا بھی نام لے سکتے ہیں. تو آپ نیکسٹ کوشچن کی طرف جائیں. تو اس سر آپ نے اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے کوئی بھی برانڈ شروع کرنے سے پہلے اس کا نام سوچیں. جی تو جیسے کہ آپ نے اپنی برانڈ کا نام بتایا Dehleez.pk, تو مجھے یہ بتایا کہ اس کے پیچھے جب آپ نے یہ نام چوز کیا تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, کس چیز کو آپ نے سوچتے ہوئے یہ نام چوز کیا تھا, اور اس میں آپ فردر کیا ورکنگ کر رہے ہیں؟ میڈم, نام کی جو بات ہے, دیکھیں نام تو کوئی بھی وہ رکھا جا سکتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو برانڈ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کوئی ایسا نام رکھیں جو اچھا ہو, جو آپ کا جو کاز ہے, جو آپ کا مشن ہے, جو آپ کا ورکنگ آپ کا ہے, جو آپ کا بزنس ہے, اگر اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہو تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. دہلیز کا مطلب ہوتا ہے در, ٹھیک ہے, گھر. تو اس کی جو ساری سائنس ہے وہ اسی بیس پہ ہی ہے کہ ایک کسٹمر جو اپنے در سے, اپنے گھر سے جو ہے نا, اپنے ایز زون سے ایک آرڈر پلیس کرے گا ای کامرس کا, مطلب اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے اسمارٹ فون سے, ٹھیک ہے, اپنے کمپیوٹر سے. تو اس کا جو آرڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو پروڈکٹ اس کو چاہیے, تو وہ دہلیز جو ہے وہ اس کی دہلیز پہ, مطلب دہلیز ہم لوگ, ٹھیک ہے, کمپنی, تو وہ ایک دہلیز سے دوسری دہلیز پہ اس کو آرڈر ملے گا بغیر کسی انٹرفیئرنس کے, بغیر کسی ترجت کے, بغیر بازار جائے, ٹھیک ہے, بغیر جو ہے نا دھوپ گرمی سردی برداشت کیے ہوئے. تو یہ دہلیز جو نام ہے اس کی یہی ساری بس راکٹ سائنس ہے, اور یہ ہم نے اس کو سوچا اور تقریباً 1 مہینہ میں لگ گیا تھا نام کو سوچنے میں, اور پھر ہم نے یہ نام فائنل کر لیا. تو یہ راکٹ اس کی سائنس ہے نام کی. تو باقی جو ہے نا نام میں ویسے کچھ نہیں رکھا, لیکن اگر تھوڑا سا آپ کا نام, آپ کے جو کاز ہے, آپ کا جو مشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور آپ کا برانڈ جو ہے نا وہ جلدی سے مرج ہونا شروع ہو جاتا ہے, لوگ اس کو ریکگنائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا سارا سلسلہ تھا. سر میں اپنے دوسرے سوال کی طرف یہ آتی ہوں کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 2 سال سے یہ کام اپنا شروع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 سال سے آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا, کتنے لوگ آپ کے اس سے مطلب مستفید ہوئے, تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. سر آپ کو میری آواز آ رہی؟ آئی تھنک آپ کا انٹرنیٹ ایشو کر گیا. جی طیبہ, میرے خیال میں تھوڑا سا کچھ نیٹ کا جی پرابلم آپ کا آ گیا تھا. انٹرنیٹ ایشو کر گیا تھا. جی میں یہ سوال کر رہی تھی کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ 2 سال سے یہ دہلیز کا کام شروع کیا ہوا ہے, Dehleez.pk کہ آپ نے اس پہ کام شروع کیا, تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا, کتنے لوگ مستفید ہوئے, کتنے آپ کی اس سے ٹریفک بڑھی ہے, تو ذرا آپ یہ اس کے بارے میں بتائیے گا. طیبہ ایسے ہے کہ اگست 2018 میں جو ہے نا ہم نے اس کمپنی کو بنانا شروع کیا لیگل اسپیکٹس پہ, اور تقریباً 5-6 مہینے ہمارے اس کو لیگل اسپیکٹس پہ لگ گئے, اور پھر ہم نے اس کا آفس وغیرہ باقی ساری چیزیں مینیج کی, اور جنوری 2019 میں ہم نے اس کو لانچ کیا. تو آفٹر لانچنگ ہم بھی اس کو سلو لے کے چلتے رہے. مطلب آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ میں ٹیم بنانا بہت سے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ سارے الحمدللہ ہم لوگ سالو کر چکے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی ہم فل ورکنگ میں ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ویب سائٹ پہ کسٹمر بھی آ رہے ہیں, آرڈر بھی جو ہے نا وہ پلیس ہو رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا ہم نے ایپ ابھی کچھ مہینے پہلے لانچ کی, اس کو بھی لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا سٹارٹ کر دی ہے, وہاں سے بھی آرڈر ہمیں آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ہے نا وہ آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, وہاں سے بھی ہمیں مطلب ٹریفک مل رہی ہے. تو الحمدللہ وی آر گوئنگ ویری ویل, لیکن یہ ہے کہ ہم لانگ ویژن اور مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو آبجیکٹیو ہے کہ وہ آنے والے سالوں میں, مطلب یہ نہیں کہ 2 سالوں میں یا 1 سالوں میں, لانگ ٹرم مطلب 8-10 سالوں میں
या उससे कम अरसे में जो dahliz.pk है इसको पाकिस्तान का नंबर 1 मार्केट प्लेस बनाना है पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान में हम ग्रिप कर लेंगे तो आफ्टर दैट हमारी जो थिंकिंग है इसको कुछ और मुल्कों में भी लॉन्च, dahliz.pk के ब्रांड से ही, इसी नाम से ही हम कुछ और मुल्कों में इसको लॉन्च करेंगे। तो मसलन दुबई हो गया, सिंगापुर वगैरह हो गया, और फिर यूरोप में लेके जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो वर्किंग है वो पाकिस्तान में है, हमारे कस्टमर पाकिस्तान से ही हैं, और हमारा जो क्लाइंट है वो ऑल पाकिस्तान से है। पूरे पाकिस्तान से हमें ऑर्डर आते हैं, हम लोग उनको उनकी दहलीज पे उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम डिलीवर करते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं, और बहुत से जो वेंडर हैं उनकी प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं, वो भी हम लोग मतलब सेल करते हैं। तो हम लोग बाय जी का सर, ऑप्शन भी मेरा देते हैं, सेल इसी का से ऑप्शन भी रिलेट देते हैं। तो जो कस्टमर ठीक हो हमारी गया। प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमारी जी। आपने अभी वेंडर्स का ज़िक्र किया, तो मुझे इस पे ये बताते चले कि अभी तक आपके पास करंटली कितने वेंडर्स हैं जो इस सिलसिले में आपके साथ हैं? सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी तैयबा बोलें, अब आवाज़ आ रही है बिल्कुल। जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने वेंडर्स का ज़िक्र किया, तो मैं ये पूछ रही थी कि करंटली आपके पास कितने वेंडर्स हैं जो अभी dahliz.pk पर हैं? तैयबा हमारे पास करंटली जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं वो तो 8-10 हैं, और छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं उसको मिला के तकरीबन 50 से ज़्यादा वेंडर हमारे साथ काम कर रहे हैं, और 20 से 30% जो है ना हमारी अपनी प्रोडक्ट्स है जो हम लोग सेल करते हैं। हमारे जो बड़े वेंडर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के बड़े नाम, वो भी हमारे वेंडर हैं, लाइक जे डॉट की तरह की ही जुनैद जमशेद मरहूम की एक सेकंड कंपनी है जज़ा फूड, ठीक है, वो हमारे वेंडर हैं। उनकी प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिसमें ग्रॉसरी की सारी रेंज है, स्पाइसेस की रेंज है, राइसेस की रेंज है। इसी तरह डैनी टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे वेंडर हैं, इनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है ना हम लोग सेल करते हैं। तो इसी तरह बहुत से वेंडर हैं जो मतलब वेल नोन वेंडर्स भी हैं, हमारे साथ काम करते हैं। उसके बाद छोटे छोटे वेंडर्स भी हैं जो एक मतलब उनका पूरे पाकिस्तान में तो लोग उनको नहीं जानते, लेकिन ये है कि वो अपनी सिटी के हवाले से, अपने शहर के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। तो ऐसे वेंडर हमारे साथ काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा वेंडर्स की हमें रिक्वेस्ट मसूल हुई हुई है, तो जिनको हमारी टीम, बैकएंड की टीम चेक करके आहिस्ता आहिस्ता उनको एज अ वेंडरशिप अप्रूवल दे रही है। और बाकी हमारी अपनी भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग साथ साथ चलाते हैं। तो इंटरेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो वेंडर्स हैं उनकी भी इंटरेस्ट है, बायर्स की भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम अपने ब्रांड को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अब मैं इसके आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। वो मुझे आप ये बताइए कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजीज़, मतलब कोई अगर नया आदमी आया है, वो उसने शुरू करना है ई-कॉमर्स, तो आप उसके कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ आप खुद यूज़ करते हो और उसको रिकमेंड करते हो जो उसको यूज़ करनी चाहिए, ताकि उसकी ट्रैफ़िक भी उससे बढ़े, ठीक है? और उसकी मतलब सेल्स वगैरह भी इंक्रीज़ हो। तो आप कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ खुद भी करते हैं और भाई भाई दूसरों को इस सजेस्ट करेंगे? क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है कि जी तैयबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अब आई है। शायद आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो? हेलो। जी, जी, बोलें आप। आई थिंक लियाकत साहब का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया।
تو وہ ہمیں دہلیز.pk کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح اس سے لوگوں کو کس طرح فائدہ ہوا ہے، کس طرح وہ مستفید ہوئے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، اور کتنے وینڈرز وہ لے کے چل رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ مزید کچھ سوال بھی آ رہے ہیں، اگر وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم سوال لیتے چلتے ہیں، نہیں تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سوال تھے یہ ہمارے گیسٹ سے متعلق ہی تھے، تو آئی تھنک ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو آئی ہوپ جتنی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ، کہ آپ کس طرح اپنا اسٹور کھڑا کریں، کس طرح آپ اس کا نام سوچیں اور کس طرح اپنی پروڈکٹس کو سیل وغیرہ کروائیں، تو آئی ہوپ کہ ہمارے سننے والوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. تو میں یہاں اپنا سیشن وائنڈ اپ کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ ایوری ون، اور ہماری لائیو اسٹریمنگ ضرور شیئر کریں اور اس کو ضرور دیکھیں. آئی ہوپ یہ سب کے لیے بینیفیشیل ہوگا. اللہ حافظ.